مولا بخش چانڈیو صاحب، اور میں ان کی شکر گزار بھی ہوں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی سر، یہ کل جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. کیا سمجھتے ہیں اس لانگ مارچ کے کیا نتائج ہوں گے؟ میرا ویسے ایمان ہے بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے کوئی سیاسی ہلچل ہو، کوئی سیاسی چلچلا کی بات ہو تو بے نتیجہ نہیں ہوتی. ہم نے تو 3-4 تحریکیں دیکھی ہیں. اس کے آغاز بھی یہی کہا جاتا رہا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بے نتیجہ نہیں ہوئی. سر، جیسا کہ ٹرین مارچ ہوا پہلے، کوئی نتیجہ نہیں آیا اور مطلب ایسی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی. اب یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے مہنگائی کے خلاف. اب آپ ظاہر ہے آپ کا کافی تجربہ بھی ہے، تو مہنگائی کس طرح ختم کریں گے؟ اگر یہ لانگ مارچ کے نتیجے میں گورنمنٹ چلی بھی جاتی ہے تو کس طرح یہ کنٹرول ہوگا؟ یہ مہنگائی ہے فرمائشی، یہ IMF کی فرمائش پر مہنگائی ہے. ویسے مہنگائی ہوتی رہتی ہے ہمارے ملک جیسے ملک میں ہر دور میں بھی، لیکن یہ قیامت ہے. اس کو مہنگائی نہیں کہا جا سکتا، اس کو قیامت کی جاتی ہے، پر یہ فرمائشی ہے، یہ IMF کی شرطوں پر ہے. پریشانی اپنی جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو عوامی گورنمنٹس آتی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کا بھی دور رہا ہے، نواز شریف کا بھی دور رہا ہے، تو اس میں پھر تھوڑی سی فیسلٹیز بھی دی گئی ہیں عوام کو. یہ والا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مارچ کے بعد اگر یہ سکسیزفل ہو جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے، تو یہ جو مہنگائی ہو چکی ہے آلریڈی، اس میں آپ مطلب کیا آپ کے چیئرمین کا کیا ویژن ہے، کیسے کم کیا جائے؟ میں نے کوئی اسپیشلی اس نقطے پر تو چیئرمین صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو یا سوال جواب نہیں کیے ہیں، لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ سیاسی پارٹیاں آنے والے دنوں کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیتی ہیں، پھر ہی حکومت میں لیتی ہیں. اس نے خان صاحب نے لی تو خان صاحب نے کوئی ترتیب نہیں دی، بیان تو بڑے دیے. میرا وزیر خزانہ فلاں اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے، آتے ہی اسد عمر صاحب کو خراب کیا انہوں نے. یہ جو یوکرین والا مسئلہ چل رہا ہے، اس معاملے پہ بھی تھوڑا سا تجزیہ کر لیں. کیا مطلب جیسے ہی گئے ہیں خان صاحب گئے ہیں وہاں پر، اور اس ملاقات کے بعد فوراً جو ہے وہ ایک جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. یہاں پر بھی لوگوں کے بڑے نیگیٹو پازیٹیو ویوز چل رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس معاملے تو کوئی خاص قسم کی میں ان پر شک و شبہات نہیں کرتا، لیکن ان کا کوئی مقدر ایسا ہے وزیر اعظم کا، جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے وہ مہنگی ہوئی ہے، جس کی صورتحال کا نوٹس لیتے ہیں وہ تباہ کن ہو جاتی ہے. انہوں نے یوکرین کی اور روس کی بھی کا بھی نوٹس لیا، وہاں بھی حالت ہے. میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کیے درویش نے، انہوں نے نہیں کیے، لیکن ضرورت کیا تھی؟ تجزیے ہو رہے ہیں سارے ملک کا. میں اس معاملات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن ان حالات میں وزیر اعظم کا وہاں ہونا کی ضرورت کیا تھی؟ امریکہ کی طرف سے جو NBP پہ بھی جو ہے $55 ملین کا فائن لگا، جو خان صاحب ملنے گئے ہیں یہاں پر پیوٹن کے ساتھ، اس کے بعد یہ فائن بھی لگا ہے. اور اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جو ہے وہ سب قرضہ لینا پڑے گا اور سارے ہم جو بھی اپنے مسائل ہیں یہاں سے ہی حل کروائیں گے؟ دیکھیں، ہمارے سے بھی بدترین ملک رہے ہیں حالات کے حوالے سے، لیکن وہ ایک مستقل پالیسی کی بنیاد پر، وطن پرستی کی پالیسی پر، عوام کے ساتھ چل کر، اداروں کے ساتھ چل کر بحران پہ قابو پا لیتے ہیں. چائنا نے جو بحران دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. اب پھر یورپ کے کئی ملک ہیں، وہ دیکھیں نہیں ہلا ہم سے، ملائیشیا نہیں ہل سکا، اس بحران میں بھی کھڑا رہا. محب وطنی سے کام لیں اور معاملہ فہمی کا حکمرانوں کو پتہ ہو تو بحرانوں پہ قابو پا سکتے ہیں. پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد کوئی معمولی بحران تھا جس پہ قابو پایا ذوالفقار علی بھٹو نے. ظاہر ہے وقتی طور پہ پریشر پڑے، ادھر مہنگائیاں ہوئیں، تنقیدیں ہوئیں، لیکن وہ کامیاب ہو گئے. سر، کیا سمجھتے ہیں بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ آ کے جب آئیں گے یا مطلب PM کی سیٹ پر آئیں گے تو ہینڈل کر جائیں گے سارے معاملات ایزی؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اختیار پاور میں بھی رہی ہے، اپوزیشن میں بھی رہی ہے. ہر حالات کا ان کو تجربہ ہے، اور ایسے ہوائی پارٹی نہیں ہے. یہ فرمائش پہ بنی ہے پارٹی، یہ قابو پہ نہیں پا سکتی. میں اور 2-3 پارٹیوں کے نام لے سکتا ہوں جو راتوں رات بیچوں بیچ بن گئے اور فرمائشی پروگرام تھا. یہ حکومت کیا ہوئی ہے؟ یہ بھی فرمائشی حکومت ہے. اب آپ دیکھیں جو حال ہے، روز ان کو کہنا پڑتا ہے ہم اور جنرل صاحب ایک پیج پر ہیں، ہم اور یہ اس کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پاکستان کی حکومت ہے، وہ پاکستان کا قومی ادارہ ہے.
آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں کیا بات ہے؟ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مارچ کے بعد یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے کل کو، جو یہ قافلہ روانہ ہوگا، یہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک گورنمنٹ نہیں جاتی؟ میں نے ایسا نہیں سنا. میں نے سنا مارچ کا مطلب وہاں پہنچ کے جلسہ کریں گے، جو بھی کریں گے. آگے کوئی لا عمل بناتے ہیں. اس وقت تک تو یہ ہے اسلام آباد تک جائیں گے، وہاں احتجاج کریں گے یا جو بھی جلسہ کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں 10 تاریخ کو پہنچے گے، 11 کو چلے جائیں گے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. نتائج نکلیں گے اس کے. یہ بہت بڑا پریشر ہے. آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، ہزاروں گاڑیاں ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو بلاول صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ پنجاب میں داخل ہوں گے. ان کو نہیں روک پائیں گے. روکنے سے صورتحال خراب ہو جائے گی. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، کسی پر 2000 لوگوں کو لانے کا پریشر ہے، کسی جو ایم این اے ہے اس کو 3000 لوگوں کو لانے کا پریشر ہے. تو کیا یہ آپ پریشرائز کر کے لوگوں کو نکال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے کو ایسی معلومات نہیں ہے کہ ان کے حکم کو جاری کیا گیا ہے، لیکن پارٹیوں نے ان کو نامزد کیا ہے. اگر کہے کہ وہ کارکردگی دکھائے، پارٹی احتجاج میں جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ جو پی ڈی ایم بنا تھا، پھر مطلب یو ٹرن ہم یوز کرتے ہیں عموماً جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے. پی ڈی ایم سے جو زرداری صاحب کا یو ٹرن تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں؟ کچھ نہیں ایسا کچھ، کوئی یو ٹرن ہم لیتے نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے ایک مرحلے پر انہوں نے ضد کی ریزائن کرنے کا. ہمارے چیئرمین کا، ہمارے بلا آصف صاحب کا، پیپلز پارٹی کا بھی یہ ہے. ہم نے ریزائن کی بات کبھی نہیں کی. کسی بھی اسٹیج پر پیپلز پارٹی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم ریزائن کریں گے. ہم نے کہا نہیں، ہم پارلیمنٹ میں پارلیمنٹی حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے اس حکومت کو چلتا کریں گے، جو دستوری طریقہ کار ہے. لانگ مارچ جو ہے، اس میں دوسری پارٹیز بھی آ رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے، میں نے سنا تو ہے کہ وہ سب استقبال کریں گی، ویلکم کریں گی، اور جہاں جہاں ان کی شرکت ہو سکی وہ کریں گی بھی. لیکن فیصلہ ہم نے اکیلے طور پہ کیا ہے. میرے چیئرمین آج نکل چکے ہیں، ٹھٹے تک پہنچے تھے، ٹی وی میں دیکھ رہا تھا. اور جس قسم کا ماحول ہے وہ آپ دیکھیں. یہ تو سندھ ہے، یہ تو بلاول صاحب کا گھر ہے. لیکن انشاءاللہ جس علاقے میں پیپلز پارٹی بنی ہے اس میں بھی بڑے تمطراق سے گزرے گی انشاءاللہ پنجاب سے. انشاءاللہ سر. لیکن یہ سندھ آپ کہہ رہے ہیں، سندھ بلاول صاحب کا گھر ہے، یہ تو یہاں پر تو ان کو پذیرائی ملنی ہے، لیکن سندھ کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ تھر پارکر کبھی گئی ہیں پہلے؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ آپ نے ایسے راستے دیکھے تھے تھر پارکر کے؟ کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. میں ویسے بات جیسی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جب نہیں سر میرا سوال جام خان شورو صاحب سے میں نے کارنر میٹنگ پہ جو ہے وہ سوال کیا تھا. انہوں نے کہا ہم سب کچھ چینج کر دیں گے. آپ لوگ جب آپ کو سیٹس ملتی ہیں، آپ جب اسمبلیز میں جاتے ہیں، یہی عوام آپ کو ووٹ آؤٹ کرتی ہے. آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ عوام سے ملنا پسند نہیں کرتے. یہ اس کا کیا ریزن؟ کون سا ہے مجھے بتائیں تو صحیح. بتائیں تو سر کس کا نام ہے؟ پیپلز پارٹی کی نمائندوں کی پہچان ہے عوام کے ساتھ تعلق اور رابطہ. پیپلز پارٹی زندہ عوام کے ساتھ تعلق میرا ہے. ہم کبھی نہیں بھاگتے نہ چھپتے ہیں. میں ہوں سینیٹر بناؤں، وفاقی وزیر بناؤں، صبح کو آ کر دیکھیں دروازے کھلے میں. ابھی آج لائٹ نہیں ہے، وہاں ہجوم روڈ میں کھڑے رہتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں، مجھے ایک دو کوئی نفیس انسان ہے جو خلق خدا سے بھاگتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کی یہ پہچان ہے. وہ عوام کے ساتھ رہتی ہے. عوام تلخیوں سے پیش آئے، عوام غصہ کرے، ہم غصے نہیں ہوتے، ان کا حق ہے. جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب، بڑے اچھے ویژن کے ساتھ، بڑے اچھے ویوز، بہت اچھے خیالات کے ساتھ. اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے پورٹرے کیا تھا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے، الیکشنز سے پہلے، وہ سب کچھ ہوا نہیں، بلکہ مہنگائی بڑھتی ہی چلی گئی. اور شاید نااہل جو حکمران ہیں وہ ملک کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پائے صحیح طریقے سے. آج تک کے لیے اتنا ہی صحیح. پھر ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ. کیمرہ مین الطاف بلوچ کے ساتھ شائستہ سرائیو، حیدرآباد ٹائمز.